सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे मौजूद। सर, क्या हो रहा है यहाँ पे? पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं या लोग अब मुतमिन हैं? क्या कुछ नई अपडेट आई है यहाँ? जी, जैसे कि सबको पता है कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत में 137 रुपए के साथ से इजाफा कर दिया गया था। तो उसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही थी इस बारे में। और जैसे ही लोगों में ये बहुत ज्यादा जहमगोइयां होनी शुरू कर दी कि हुकूमत जो कुछ इसमें मुलवस है, बाहर से टैंकर्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और हम जो है यहाँ पे पिसते जा रहे हैं। तो उसके बाद गुज़श्ता रात जो है वज़ीर आज़म ने सवाब सिद्दी के तौर पर खुद से 80 रुपए जो है वो पेट्रोल के अंदर कम कर दिए और इसके बाद कहा कि मैं फिर और ये ऐलान करता हूँ कि 80 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और मैं ये ऐलान करता हूँ और साथ ये भी बताता हूँ कि रेलवे को मैंने कह दिया है कि वो अपने किरायों में इजाफा नहीं करेंगे और ट्रांसपोर्टर्स को भी कह दिया है कि जितने बस ये मालकान है वो भी अपने किरायों में इजाफा नहीं करेंगे जब तक ये मुश्किल हालात है। हम इसके साथ मिलकर गुजारा करेंगे और आपको भी मेरे साथ ताउन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी मुश्किलात में हूँ, मुझे भी पता है कि आपको तकलीफ है, इसलिए फिर और मैं 80 रुपए कमी का ऐलान करता हूँ। सर, कोई पंजाब में ये भी बताया गया कि ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है? जी, ऐलान किया जा रहा है कि कल से रोज एतवार से इस्लामाबाद में जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो फ्री चलेगी। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी ये जो समरी भिजवाई जा रही है कि जितने भी मेट्रो ट्रेन है या ऑरेंज लाइन ट्रेन है या जितने भी ट्रांसपोर्ट ग्रीन लाइन चीज है वो तमाम जो है वो उसको किराए से मुस्तस्ना कर दिया जाएगा। कोई भी बंदा जो है किसी भी जगह पे जाएगा तो वो बिल्कुल फ्री सफर करेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि ये इतना, एक तरफ खजाने में पैसे नहीं है, दूसरी तरफ फ्री सफर करेगा, तो कौन खर्चा बर्दाश्त करेगा? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि जी हम बर्दाश्त करें कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, हमें पाकिस्तानी अवाम का बहुत ज्यादा ख्याल है। और हम जो है इसके अलावा एक समय ये भी कही जा रही थी कि जो है हम 200 लीटर तक जो पेट्रोल है वो मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपए सब्सिडी के हिसाब से भी देने की ऊपर गौर कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि ऐप बना के उसमें रजिस्टर किया जाए ताकि उसमें 100 रुपए सब्सिडी मोटरसाइकिल सवारों को दी जाएगी। तो फिलहाल तो जो हुकूमत है वो यही कह रही है कि जितने भी ये किराए वगैरह से मुस्तफा किया जा रहा है, इस सारा का जो बोझ है वो हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। सर, ये क्या मामला हुआ सिल्ला वाली में, थोड़ी तफसील बताइए। जी बिल्कुल, जो ये सिलावारी का इलाका है वहाँ पर एक मामला सामने आया था कि वहाँ पे एक तहसीलदार थे, तो उन्होंने ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट से 2 रोज कबल जो है वहाँ पे कादियानी इबादत गाह है तो उसको जिसकी रजिस्ट्री को पास करके तो उसको ओके किया था। तो उसके बाद हमें ये पता लगा कि वहाँ पर जुलूस वगैरह निकाला गया। तो उसके बाद फिर हमने जब वहाँ मुतलका हुकाम से पता किया तो फिर ये वाक़या पता लगा कि वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, उन्होंने इस वाक़या के ऊपर नोटिस करते हुए इंक्वायरी बिठाई है। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सिलावाड़ी में जो अहमदिया कम्युनिटी की इबादत गाह है उसको जो है इन्होंने रजिस्टर किया है और रजिस्ट्री भी बताई गई है कि इनकी जो जगह है वो वहाँ पर रजिस्टर थी। और उन्होंने सिर्फ और ये जो उलमा इकराम सामने उसके दफ्तर के बारे में बयान कर रहे थे तहसीलदार के, उनके सामने आके उन्होंने ऐलान किया कि मैं जो है इस रजिस्ट्री को फौरी तौर पे कैंसिल करता हूँ और ये जो इन्होंने लेन देन किया है तो ये 7 मरले की जगह है इसको भी मैं दोबारा इसको इंक्वायरी करवाता हूँ। तो इस उसके बाद फौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर है जो है वो सिलावाड़ी में जो जगह थी जो रजिस्ट्री करवाई गई थी अहमदिया कम्युनिटी की तरफ से अपनी इबादतगाह की उसको कैंसिल कर दिया और उलमा इकराम को वहां से फिर वापस भेज दिया गया। नहीं, ये बताइए कि एक जो पटवारी था या तहसीलदार था, वो ये भी बता रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के कि उसको बुलाया जाए, पूछगिछ की जाए, लेकिन यहाँ पे गलत क्या हुआ, ये थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएंगे। जी बिल्कुल, वहाँ पे असल में ये था कि वहाँ पर जिलावाड़ी में एक जगह थी अहमद हयात व रशीदा हयात कौम खोखर जो उनकी एक जगह थी। तो उन्होंने 7 मरले जगह थी तो उन्होंने अपनी इबादत गाह जो है वो बनाई थी और ये जगह जो थी ये सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड थी। तो ये जगह इंतकाल के बाद रजिस्ट्री के बाद अभी ये रजिस्ट्री कराई जाती है तो उसके बाद ये इंतकाल की ये तहसीलदार के पास जाया जाता है ताकि वो इसका इंतकाल नंबर चढ़ा दे उसको पास करे। तो उन्होंने जब ये देखा कि ये जगह जो है सदर अंजुमन अहमदिया के नाम पर है और ये अहमदिया कम्युनिटी की इबादत का है तो उन्होंने वहां पर एहतजाज किया और इस बात को इशू बनाया मजबूरी तौर पे कि जो तहसीलदार था जो अपने रिटायरमेंट के करीब था तो उसने जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के साथ मिलकर साजबाज की है और उसके साथ मिलकर इस जगह को पास कर दिया है, जबकि कानूनी तौर पर उसका ये हक नहीं था कि वो इनकी इबादत गाह की रजिस्ट्री को पास करता। इस वजह से ये सारा इशू बना था। उसके बाद ये सारा मामला असिस्टेंट कमिश्नर जो है चकवाल
पास चला गया। उसके बाद जो है उन्होंने इसके ऊपर जो कार्रवाई की, तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमने क्योंकि जो तहसीलदार साहब से जिन्होंने ये रजिस्ट्री पास की थी, हमने उनके ऊपर भी इंक्वायरी करने के लिए जो है एक टीम को अपॉइंट किया है, तो वो जो है फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये सारा मामला आखिर क्यों पेश आया। लेकिन एक इसमें सादा सा सवाल है सर कि अगर किसी ने जगह खरीद ली है या किसी ने जगह मस्जिद के लिए दे दी है, इबादत गाह के लिए दे दी है, तो जगह तो उस खरीदी गई है या जैसे भी मिली है, तो इस पर एतराजात का मकसद क्या है? जी बिल्कुल, ये जो है ये जगह जो है ये 34,50,000 रुपए की कीमत जो है ये खरीदी गई थी और उस वक्त जो है 2,00,000 तकरीबन 13,000 समथिंग के करीब जो है ये इसकी सारा पूरा एक रिकॉर्ड था, इसकी पूरी फाइल बनी थी। रजिस्ट्रार जो है सब रजिस्ट्रार सिलावाली उन्होंने इसको पास किया था। असल में इशू यही है कि वो जगह जो है वो सदर अंजुमन अहमदिया के नाम पर है और वो ये कहते हैं कि सदर अंजुमन अहमदिया कादियानियों का एक बड़ा अदारा है और ये उनकी इबादत गाह है, तो हम बीइंग मुसलमान अपनी जगह के ऊपर यहाँ पर किस तरह इसके कबूल कर सकते हैं कि वो लोग जो मुसलमान ही नहीं है उनको इबादत के लिए जगह दी जाए या उस पर रजिस्टर किया जाए या उसके लिए ये सारे इंतजाम किए जाए। अच्छा, अब एक और चीज बताइए शायद आपके लिए, तो वहां पे इबादत गाह बनी हुई है या नहीं अभी बनी? इबादत गाह बनी हुई है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री का मामला था कि उसका इंतकाल जो है वो खरीदी जा चुकी थी और खरीदने के बाद रजिस्ट्री भी हो चुकी थी, सिर्फ उसका इंतकाल बाकी था और इंतकाल जो है वो तहसीलदार ने कर दिया था। उसके बाद वो ये किसी बात बाहर निकली है कि जो नायब तहसीलदार है उसने सिलावाली जो है उसने जो है इनकी इबादत गाह की रजिस्ट्री को पास कर दिया है। तो उसके बाद फिर ये इशू बना कि वहां पर जो लोकल लोग थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने फिर जाकर असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनके सामने ये नारेबाजी की और उसके दफ्तर का घेराव किया और उनको रोका। तो उसके बाद फिर वहां पर जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे चौधरी अकमल साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री के ऊपर फौरी तौर के ऊपर लिख दिया कि रजिस्ट्री हाजा बजा अहमदी कादियानी मनसूख की जाती है 2/4/2026। उसके बाद उन्होंने साइन कर दिया, उसको क्रॉस कर दिया कि दिखा दिया कि जो उन्होंने नायब तहसील साहब रजिस्ट्री पास की थी उसको मैंने कैंसिल कर दिया है और अब इनका उनके साथ कोई तलब नहीं है। इसका मतलब वहां पे लोग अगर आ जाएं और सड़कों पे आ जाएं या एहतजाज करें तो जो मर्जी चेंज करवा ले, ये इतना बड़ा इशू नहीं है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, आप कुछ रिपोर्टर बता रहे हैं कि आज से पहले जो अहमदिया कम्युनिटी के साथ जुल्म और ज्यादतियां और जो उनके साथ नाइंसाफियां हो रही है उस पीछे यही मुहरकत है कि चंद लोग इकट्ठे होकर थाने का घेराव कर देते हैं, चंद लोग इकट्ठे होकर इसकी इबादत का घेराव कर देते हैं और वहां पर इकट्ठे होकर फिर उनको इबादत करने से, उनको वहां पर प्रोग्राम करने से रोका जाता है, फिर उनको मना किया जाता है कि आप जो है इस तरह के काम न करें। तो इस मुल्क में गुज़श्ता मेरा ख्याल है 2-3 साल से ये सख्ती से ऊपर इसी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है कि आप कब्रिस्तान की जगह नहीं बना सकते, आप बाहर नमाज नहीं अदा कर सकते, आप जुम्मा नहीं अदा कर सकते। तो ये लोग फौरी तौर पे इकट्ठे होकर जो घेराव करते हैं तो उसके बाद हुकूमत या जो लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं वो फौरी तौर पर इनके सामने घुटने देख देते हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक जो फैसला होता है वो कर देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं अपने देखने वालों को, सोशल मीडिया पे काफी लोग जो है उस पर सवालात उठा रहे हैं, मुख्तलिफ अपने तासरात बयान कर रहे हैं, इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं। मगर ये बताइए सर, पाकिस्तान में जो इस वक्त अहमदियों के हालात हैं और उस पर बार बार तो ये कहा जाता है कि जनाब यहाँ पे आज़ादी, हर बंदे को आप आज़ाद जिंदगी गुजार सकते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी हो, मरियम नवाज की तरफ से ये ऐलान किए जाते हैं, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। मुख्तसर जरा बता दें। जी बिल्कुल, जो बात आपने कही है वो बिल्कुल ठीक है कि माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन उन माइनॉरिटीज के अंदर सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनको शामिल किया गया है। उसके अंदर बदकिस्मती के साथ जो अहमदिया कम्युनिटी है उनको शामिल ही नहीं किया गया। उनके मतलब यही कहा जाता है कि ये वाजिबुल कत्ल है, ये इस्लाम के दुश्मन है और ये जो है नाउज़ुबिल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीय्यीन नहीं मानते। तो इस वजह से इनके साथ कोई भी माइनॉरिटी वाला सलूक नहीं किया जाएगा, ना इनको इबादत करने का हक है, ना इनको सरकारी सतह पर नौकरी करने का हक है, ना ही इनको इबादत करने का हक है, ना ही किसी प्रोग्राम कर सकते हैं। और इनके ऊपर जो सख्तियां हैं, ऑर्डिनेंस जो बना हुआ था जवाहर के दौर में उसी के ऊपर सख्ती से अमल कराया जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको जितने भी माइनॉरिटीज है उनको सबको हकूक का वादा तो जरूर किया जाता है कि पाकिस्तान का जो सबज अनाजी परचम का उसके जो पहले सफेद रंग की यही निशानी के तौर पर रखा गया है कि माइनॉरिटीज भी इस मुल्क का हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती के साथ उन सारे वाकयात के अंदर जो है वो अहमदिया कम्युनिटी को शामिल नहीं किया जाता। तो इस वजह से सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश
आ रही हैं और गुज़श्ता 4 सालों से अहमदिया कम्युनिटी के साथ पेश आ रही है। उनको इबादत से भी रोका जा रहा है, नमाज़ जुमा से भी रोका जा रहा है, उनको प्रोग्रामों से भी रोका जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को भी सील किया जा रहा है और इसी तरीके से उनका जो कब्रिस्तान का मामला है वहाँ पर उनके कदमों की भी बेहरमती की जा रही है और उनके जो बाकी मामला है कब्रों की भी बेहरमती की जा रही है। तो इस वक्त तक जो अहमदी कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार है और उन्हीं को मुसलसल जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। सर, सियाल मोड़ पर पुलिस का छापा पड़ा है, क्या रिपोर्ट? जी बिल्कुल, ये गाड़ी जो है वो अपनी ओवर स्पीडिंग करते हुए लाइन से हटकर जा रही थी, तो मोटरवे पुलिस जो है उन्होंने उसका ताकुब करके उसको रोका। तो उसके बाद तलाशी ली गई तो उसके खुफिया खानों से जो है वो कोकीन बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल आर्मी मार्केट में जो कीमत है वो 21 करोड़ रुपया बताई जाती है। और एक बहुत बड़ी एक कार्रवाई हुई है जिसकी बदौलत जो है मोटरवे पुलिस जो है उन्होंने सियालकोट ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात की एक बहुत बड़ी जो खेप है उसको पेशावर जो है वो की तरफ लेके जाया जा रहा था उसको रोका है। और उसके बाद वहां पर पुलिस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हमें हमारे इल्म में ऐसी बात थी, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी लेवल के ऊपर इतने बड़े जो है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत है कोकेन को वहां स्मगल किया जा रहा है। तो ये पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई है कि उन्होंने फौरी तौर के ऊपर गाड़ी की तलाशी ली और 40 पैकेट बरामद किए। इसकी मालियत जो है वो 21 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अच्छा, वैसे आम तौर पे कोई फर्क पड़ा है जब से मरियम नवाज ने ये ऐलान किया कि जो ये चीजें बेचती है, नशावर चीजें बेचती हैं, उनको गिरफ्तार करो, पुलिस के छापे भी पड़ते, कोई नशेई भी काम हुआ है कि चरसी मरसी वैसे ही फिर रहे हैं वहां पे? जी बिल्कुल, जिस जैसे ही पुलिस ने नशीयत सोचों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया और सीटीजी को बाख्तियार बनाया है कि वो नशीयत सोचों को गिरफ्तार करे और काफी आज तक जो पुलिस मुकाबले हुए हैं उसमें जो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 100-125 के करीब जो है नशीयत सोच है उनको पकड़ा गया और मारा भी गया और उस पुलिस मुकाबले में भी मारा गया। तो उसके बाद अब जो कंडीशन है वो नशीयत के हवाले से कहने से बहुत बेहतर है। तो देखना ये है कि क्या ये अब आगे चल सकती है, क्योंकि पुलिस ने सख्ती से कहा हुआ है कि मनशियात के मामले में, डकैती के मामले में, वहाँ के मामले में जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सिर्फ और जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक मुसलसल जो है इस मामले में क्रैकडाउन जारी है और मनशियत फरोज जो है उनके लिए बहुत ज्यादा सख्त जो है वो अब कानून बनाए जा रहे हैं। तो उसके बाद अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जो पहले कंडीशन थी पंजाब के अंदर मनशियत फरोशों की उससे अब काफी बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये तो जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। और ये मैं बता दूं, जो यहाँ यूरोप में लोग रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यहाँ पे कोई इस तरह के मामला नहीं होते। मसाजिद की जगह खरीदी जाती है, इजाज़त लेके मस्जिद बनवा लें, बाद में उसे रोका नहीं जाता। आप कोई ऐसा काम ना करें और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। पिछले दिनों ही मैं जर्मनी के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे बड़ी तादाद में अहमदियों की मसाजिद नज़र आती हैं। जैसे ही आप जर्मनी में दाखिल होते हैं आखन से शुरू हो जाती हैं और मेरा ख्याल है कि किसी भी शहर में जाएं वहाँ पे या इर्द गिर्द कोई ना कोई मस्जिद बनी नज़र आ जाती है आपको। गूगल में आप चेक कर सकते हैं, 80-90 के करीब शायद मसाजिद जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं या नमाज सेंटर मौजूद हैं, किसी को कोई इतराज़ नहीं। और ये जो ममालिक हैं ये मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन ममालिक हैं, मगर उन्होंने मुसलमानों को बाकायदा तौर पर इज्जत एहतराम के साथ अपनी इबादत का हक दिया। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में रजिस्ट्री होगी, तहसीलदार को ढूंढ लो, ये कर लो, वो कर लो। अब सोचा जाए तो वहाँ पे अगर आपने लीगल तौर पे पैसे दे के जगह ले ली, रजिस्ट्री करा ली, इबादत गाह बन जाए, लोग वहाँ पे कोई गलत काम करने नहीं आते, अपनी इबादत करने आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी वाला तरीका कार है। और कभी किसी मस्जिद से, पाकिस्तान में ये भी बात नोट कर लें, अहमदियों की मस्जिद से कभी भी आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलती जहाँ पे कोई गैर कानूनी काम होते हैं या कोई ऐसी जिससे मुल्क की सलामती को नुकसान होता। ये बड़ी एक अहम बात मैं आपको बता रहा। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे आर्डिनेंस जो ज़ियाउल-हक के दौर में थे उनको ख़त्म करना चाहिए। दुनिया तब्दील हो चुकी है, हर चीज़ जो है वो चेंज होती जा रही है और लोगों को आज़ादी के साथ अपनी नमाज़ पढ़ने का हक़ देना चाहिए। और किसी को ये हक़ हासिल नहीं कि किसी को कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप काफ़िर हैं। पहले अपने गिरेबान में झाँक के देखें कि आप कितने बड़े और कितने अच्छे मुसलमान हैं। सारा दिन इंसानों की तज़लील करते हैं, सारा दिन जो काम वहाँ पे किए जाते हैं, क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है?
اور کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کی مسجد کو نقصان پہنچائے، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، کسی کو وہاں پہ عبادت کرنے سے روکے؟ یہ چیزیں صرف ان لوگوں کے لیے، مگر عقل مند لوگ ڈھونڈنے بڑے مشکل ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی تمام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے، پتہ نہیں ایران تو پتھروں کے دور میں پہنچتا یا نہیں پہنچتا، لیکن پاکستان نظر آ رہا ہے کہ پہنچنے والا ہے۔ یہ بتائیے کہ پاکستان کو بھی جو انہوں نے کہا تھا، شور ڈلا ہوا تھا کہ پاکستان بات چیت میں حصہ لے رہا ہے، تھوڑی سی تفصیل بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو، کیا اپڈیٹ آئی؟ دیکھیں، خدا نہ کرے کہ پاکستان جو ہے پتھروں کے دور میں پہنچے۔ اقتصادی طور پہ یقیناً ہمارے پریشر بڑھ رہا ہے، ہم جھگڑے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ وقت آئے کہ ہم دوبارہ پتھروں کے دور میں جائے۔ کوئی نہ کوئی سیاسی حل جو ہے اس کا ان تمام صورتحال کا نکل آئے، تو جس کی وجہ سے دنیا کی معیشت چل پڑے، پھر ہمارا پہیہ بھی چل پڑے گا۔ آج کل جو صورتحال درپیش ہے اس کے اندر دنیا کا پہیہ، معاشی پہیہ جو ہے وہ جام ہونے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یا اس کا موسم آ رہا ہے، اور جس کے لیے ساری دنیا فکرمند ہے۔ برطانیہ بہت زیادہ فکرمند ہے۔ 3 دن سے برطانیہ کی جو ہے پوری دنیا کے اندر فون بھی کر رہے ہیں ان کو قرآن، اور سب کو حل چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ابھی گزرگاہ ہے، جو 3000 کنٹینر اکٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی رستہ مل جائے تاکہ دنیا کا پہیہ جو ہے وہ چل پڑے۔ تو بہرحال یہ اس لیے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ پتھر کے دور کو چلے جائے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ کا نقصان جو ہے بہت ہو رہا ہے۔ جب سے جو جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے اس میں امریکہ کو نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے۔ اب اس کے طیارے بھی گرنے شروع ہو گئے ہیں، اس کا جو میزائل کا سسٹم ہے روکنے کا وہ بھی ناکام ہو رہا ہے، یا وہ تباہ کر دیے گئے ہیں بعض جگہوں پر، کہ ایران کے جو نشانے ہیں وہ صحیح جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ اب جب کہ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی وہ تیل کی تنصیبات کو یا انرجی کی تنصیبات کو یا بجلی گھروں پہ وہ حملے کرے گا، تو جس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ بھئی ہم بھی تمام ایران کی جو کمپنیاں، امریکہ کی جو کمپنیاں خلیجی ممالک میں دفاتر رکھتے ہیں، ہم پھر ان کے اوپر کارروائی کریں گے۔ تو اس کے اندر کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ جو فائر کیے جا رہے ہیں میزائل وغیرہ، ان کو اتنی رکاوٹ کا سامنا اب نہیں رہا جس طرح کی شروع میں رکاوٹ تھی۔ اکا دکا جو ہے وہ اب مس ہو جاتا ہے، لیکن باقی جو ہے جا کے نشانے پہ لا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کو امریکہ جو ہے پریشانی کا باعث ہے، اسی لیے انہوں نے 2 درجن سے شاید جو ہے اپنے میجر جنرلز اور جو ہیڈ سے فوجی کے سینئر افسران ان کو برطرف کیا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایسی جب کہ جنگ لگی ہوئی ہو اور اس دوران کمانڈ چیف کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو برطرف کر دیا جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ 17 کے قریب کوئی انسپیکٹر جنرل ہے، وہ کس چیز کے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں پتہ لگ سکی، لیکن ان کو بھی ساتھ برطرف کیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے سیکٹریان جو ہیں حکومت کے، ان کو بھی برطرف کیا گیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی موجودہ جو قیادت ہے ان کے اور فوج کے درمیان جو ہے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ برطرفیاں کرنے کی جو ہے نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ امریکہ کا سسٹم ایسا ہے کہ بہرحال جو بھی حکومت کر رہا ہو اس کا ہاتھ اوپر ہے، اپر ہوتا ہے، اسی کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جس کو چاہے وہ برطرف کر دے۔ اس کے علاوہ جو باہر ڈیموکریٹک صوبوں جن کے اندر حکومت ہے ڈیموکریٹک کی، انہوں نے ٹرمپ صاحب کے اوپر جو ہے مقدمہ کر دیا عدالتوں کے اندر۔ یہ ساری باتیں جو بتاتی ہیں کہ امریکہ کی پوزیشن جو ہے کمزور ہے، جبکہ ایران جو ہے اس کی پوزیشن میں کوئی ایسی کمی نہیں آئی۔ جو بندے شہید ہو رہے ہیں ان کی جگہ نئی اپارٹمنٹیں کی جا رہی ہیں، نیا ترجمان بھی انہوں نے کل رات مقرر کر دیا ہے اور اس سے بیان بھی دینا شروع کر دیا۔ تو اس لحاظ سے امریکہ کو سیاسی طور پر بھی ویک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو گفت و شنید امریکہ کے کہنے پہ جس میں پاکستان بھی انوالو ہوا تھا وہ شروع ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی کل رات ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس میں سے پاکستان کو نکال رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں امریکہ کا ساتھ آنا ہے اس سے ہم کسی قسم کی کوئی مزید بات چیت نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ جو ان کا ترجمان تھا امریکہ کا جو مقرر کیا ہوا ہے ساری گفت و شنید میں، اس کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں اور اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے ایران نے کہا کہ پاکستان کو اس تمام جو ثالثی والی بات تھی اس سے ہم نے نکال لیا ہے، اور یہ ثالثی والی بات جو ہے اب دوہا شفٹ ہو گئی ہے۔ دوہا کے اندر مزید جو بات چیت ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگی بلکہ دوحہ میں ہوگی، اور دوحہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس وقت ہمارے جو سفیر ہیں وہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، لیکن ایران نے کہا کہ ان کا نام نہیں آ رہا، جو ایران کا بیان ہے۔ انہوں نے ترکی کا نام دیا ہے اور مصر کا نام دیا ہے کہ ہاں وہ اس گفت و شنید میں جاری رہیں گے، پاکستان کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ پاکستان اپنی طرف سے یہ محسنین کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارا بھی وہاں پر جو سفیر ہے وہ ایک کور کمانڈر رہا ہوا ہے اور فوج کا اہم جنرل ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی گفت و شنید نہیں بتائی۔ یہ بھی ایک شبکے کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ بھائی جو جس عزم کے ساتھ انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا، اور جس طرح دنیا کے اندر ایک پاکستان کے ٹیلی ویژنس نے اور جو مبصرین ہیں انہوں نے ویلاگ کے اندر شو ڈال دیا تھا کہ پاکستان کو بڑی اہم ذمہ داری دے دی گئی ہے، پاکستان یہ کر دے گا وہ کر دے گا، وہ ساری کہانی جو ہے وہ کل سے رات سے ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور مزید اس پر ایران نے کہا کہ ہم بات چیت اس سے باہر کریں گے۔ ہاں عمان جو ہے اس خلیج ممالک میں، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی پالیسی کو کہ غیر جانبدار ہے، اور وہ آخری جو مذاکرات ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ عمان میں ہی ہو رہے تھے، تو اور اس کی دوران ہی امریکہ نے حملہ کر دیا، اور اسی جو وزیر خارجہ نے جو 12 مارچ کو فائنینشل ٹائم میں مضمون لکھا تھا اس میں اسے ساری کہانی بتا دی تھی کہ امریکہ نے کہاں کہاں زیادتی کی ہے، اور اس لیے اس جنگ کے دوران بھی اس کا موقف یہی رہا ہے کہ بھائی آپ امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے وہ اب تک اس سے بچا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد شروع میں صرف پہلے 2 دن میں اس پر حملے ہوئے تھے، اور اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس جنگ کو ہم جو ہے غیر جانبدار ہیں، اور ہم اس امریکہ کو انہوں نے اجازت نہیں دی کہ وہاں پہ جو 3 اڈے ہیں ان کے وہاں سے وہ موومنٹ کر سکیں۔ 3 ایئر بیس بتائے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ امان کے اندر بھی ہے، اور وہاں پر انہوں نے موومنٹ کی اجازت نہیں دی۔ تو اس صورتحال میں اب تک کی جو نئی صورتحال بن رہی ہے، ابھی دیکھیں کہ نئے جو دوحہ میں اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا کوئی ثالثی کا کردار ادا کیا جاتا ہے، آیا اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن امریکہ کی پالیسی اس وقت یہی ہے، مطلب جو پوزیشن ہے امریکہ کی وہ اتنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ہے چاہتا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی سازش بن کے اس جنگ کو بند کروائے۔ جی خان صاحب، میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو ممالک آپ کو پتا جن ممالک نے پاکستان کے خزانے میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں چائنا بھی شامل ہے، وہ کہہ رہے جی ہماری رقم جو ہے واپس کی جائے، اور اس کے بعد خزانے میں کیا رہ جائے گا، تھوڑا سا بتائیں گے؟ چائنا نے تو نہیں کہا کہ واپس کرتے، ہاں عرب امارات جو ہے UAE انہوں نے 3 ارب ہے وہ انہوں نے ایکسٹینڈ 2 مہینے کے لیے کیا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مزید ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، تو وہ پاکستان کو جو ہے وہ 7 اپریل کو تک رقم جو ہے واپس کرنی ہے 2 ارب کی، اور 1 ارب جو ہے وہ 26 اپریل تک واپس کر رہے ہیں، اور وہ ایک دباؤ میں حکومت پاکستان یقیناً آئے گی، اور پاکستان کی حکومت نے کل رات کہہ دیا UAE کو بتا دیا کہ ہم جو ہے پھر آپ کو 6 اپریل تک واپس یا 7 اپریل تک جو ہے وہ واپس کر دیں گے، اس لحاظ سے 3-4 دن لگیں گے، لیکن یہ بہت بڑا دباؤ پاکستان کی معیشت پر آئے گا، پاکستان کے خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ہے، 2 ارب روپے کے دینے پڑ گئے آپ کو، 2 ارب ڈالر، تو پھر کافی پوزیشن جو ہے آپ کی ویک ہو جائے گی۔ صاحب ایسے بیانات دینے کے گوبر پہ ٹیکس لگے گا اور آہستہ آہستہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ یہ ٹیکس لگا رہے، تو اس سے کیا میسج عوام کو؟ دوسرا پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، کبھی کم تھوڑی سی کر دی، زیادہ بڑھا دی، لوگوں کے ساتھ جو گیم کھیلی جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کا تو تیل کے شپ آ رہے ہیں، رکے بھی نہیں ہیں، اور یہ سارا کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ خود کر رہی ہے۔ دیکھیں تیل کی قیمت تو بڑھ رہی ہے نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر، جو سونا ہے، تیل ہے، ان سب کی کاٹن ہے، ان کی پرائس جو ہے وہ فکس کی جاتی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، اور جو
انٹرنیشنل لیول پہ اناؤنس ہو جاتی ہے، پھر ساری دنیا اسی کو فالو کرتی ہے. تو وہاں پہ تیل بڑے کی پیداوار ہو یا نہ ہو، تیل کی پروڈکشن ہو یا نہ ہو، یا تیل کی سیرت بک رہا ہے، جو انٹرنیشنل جو ان کے بنے ہوئے ہیں ادارے، وہاں سے جو پرائس اناؤنس ہو جائے ان تینوں کی، وہ پھر تسلیم کی جاتی ہے. اس لحاظ سے تیل کی قیمت ڈیلی بڑھ رہی ہے، تو پھر پاکستان بھی اسی کو فالو کرتا ہے، اسی پرائس کو. لیکن یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں سسٹم کچھ دوسرا ہے، باقی دنیا میں سسٹم دوسرا ہے. پاکستان کبھی سبسڈی دیتا ہے، کبھی سبسڈی واپس لے لیتا ہے. 169 ارب روپے کا پہلے جو پرائز پڑی تھی، وہ گورنمنٹ نے کہا جی ہم نہیں، آپ کے خزانے سے دیں گے. انہوں نے جو ترقیاتی بجٹ تھا اس میں سے 100 ارب جو ہے وہ نکال لیا کہ سڑکیں وغیرہ نہیں بنائیں گے تو ہم تیل کے اندر دے دیں گے. اور لیکن کسی ملک میں اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے جیسے پاکستان اٹھا رہا ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں 2000 روپے کا پیٹرول ہر موٹر سائیکل والے کو فری دیا جائے گا، کم قیمت پہ دیا جائے گا. اسی طرح ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے پنجاب کے اندر. جتنی بھی ٹرانسپورٹ چلے گی اس کے اوپر خرچہ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ تو گورنمنٹ کا اپنے خزانے سے خرچ کرے گی. خزانہ آپ کا خالی ہے، تو پھر ادھر ادھر سے پھر ٹیکس بڑھا کے، وہ جو آپ کی مثال دے رہے ہیں گوبر پہ ٹیکس لگ جائے گا. ظاہر ہے حکومت کے پاس تو انکم نہیں ہے. پورے پاکستان کی یا صوبائی حکومتوں کی اتنی زیادہ انکم نہیں ہے کہ اس طرح بے طرح خرچ کرے. وہ لوگوں کی جیبوں سے نکلوانا ہے، لیکن اس کا طریق بدل جائے گا. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فری ٹریول کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا خرچہ جو ہے، اور ٹرین تو چل رہی ہے، انڈر گراؤنڈ بھی چل رہی ہے، تو اس کے اوپر پیسے تو خرچہ تو ہو رہا ہے. وہ پھر یہ کہ ادھر ادھر کے ٹیکس لگا کے ان کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے حاصل کرے گی اور پھر ادھر رقم کو ٹرانسفر کرے گی. یہ پاکستان کی معیشت ہمیشہ سے اسی طریق پر چلتی ہے. تو جیسے کہ وہ جو پاکستان ہے ہمارے امریکہ میں پاکستانی ہمارے ماہرین ساتھیہ، انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ پیسہ ان جو چیزوں پر خرچ کرتی ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، سوائے اس کے لیے ان کا خزانہ خالی ہو. ان فیوچر میں لانگ رن اس کا کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں پہنچتا، بلکہ پاکستان کے خزانے میں بوجھ اس سے بڑھ جاتا ہے. وہی صورتحال اب پھر اس میں پیدا ہو رہی ہے جو تیل کی وجہ سے جو اس وقت ملک میں پوزیشن بنی ہوئی ہے. اچھا، میں ویسے بتا دیتا ہوں، فکر کی ضرورت نہیں. عوام ہماری بڑی عادی ہے، وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں، مگر ٹینشن نہیں لینی. 70 سال سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، عادی مجرم ہے یہ بھی. پھر اچھا خان صاحب، ایران واپس آتے ہیں. ایران پہ جو بھی حملہ ہوتا ہے اور امریکہ دھمکیاں بھی دیتا ہے، لیکن اس حملے کا فوری جواب دیا جاتا ہے، اس میں کوئی دیر نہیں کی جاتی. اگر کویت سے حملہ ہوا تو کویت پر واپس جاتا ہے، سعودی عرب سے ہوتا ہے سعودی عرب واپس جاتا ہے. یہ بتائیے کہ اتنی تیزی ایران میں کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ 35 ممالک انگلینڈ کے ساتھ مل کر بات چیت کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ سمندری راستہ کھلوایا جائے. تو یہ بھی جنگ میں کود پڑیں گے یا کوئی حکمت عملی جو ہے اس کے ذریعے سارے معاملات حل کیے جائیں؟ یہ معاملہ جو ہے یہ اس کوشش یہی ہے انگلینڈ کی کہ یونائٹڈ نیشن کو بیچ میں ڈال کے اور اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکال لیا جائے، ایران کو جو ہے وہ راضی کر لیا جائے. ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم اس مزید نہیں ہے، اس صرف یہ ہے کہ امریکن اور امریکہ کے جو ساتھی ہیں ان کے جہاز ہم نہیں چلانے دیں گے، باقی دنیا کے جہازوں کے لیے ہم رستہ کھولنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال کوئی نہ کوئی اس کا معاہدہ جو ہے وہ معیار یہی نظر آتا ہے کہ سلامتی کونسل یونائٹڈ نیشن کو بیچ میں ڈالنے کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی رستہ پیدا کر لیا جائے گا. اس کے لیے شاید جنگ کی صورتحال جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگی، یا مغربی دنیا اس وقت ایک نئی جنگ شروع کرنے کی فیور میں نہیں ہے، کیونکہ یوکرائن کی جنگ جو ہے اسی نے کافی یورپ کو کھوکھلا کیا ہوا ہے. خزم فوری اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے، اور جس طرح امریکن جہاز گرا دیے گئے، یہ بھی پتا چلا کہ پائلٹ بھی گرفتار ہے، کوئی فوجی بھی گرفتار امریکن کیے گئے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ اتنا حوصلہ اور اتنی طاقت ایران کے پاس کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کہاں سے آگے؟ دیکھیں ایران نے بڑی اس کی تیاری کی ہوئی تھی. ایران کو پتا تھا کہ بھائی جس قسم کی پابندیاں لگنی شروع ہوتی ہیں، جب اس قوم کے اوپر 40 سال ہو گئے ہیں اور
کسی نے اس کی حمایت نہیں کی، ان پابندیوں کو اٹھانے کی بات نہیں کی، اور دن بدن ان کے لیے رستے تنگ کرنے سے، اس لیے وہ اپنے طور پر پوری طرح تیاری کر رہا تھا۔ مغربی دنیا کی، آپ کہہ سکتے ہیں بیرونی ممالک کی شاید جو کیلکولیشن ہے وہ غلط ہوئی ہے، غلط ہو گئی کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی اتنی پابندیوں کے باوجود یہ اتنا جو ہے ترقی کر لیں گے اور اتنا کچھ بنا کر رکھ لیں گے۔ جہاں تک حملے کی بات ہے، وہ ایران پہلے دن سے یہ بات کیا ہے اور بار بار دہرا رہا ہے کہ ہم کسی حملے میں پہل نہیں کرتے، جب ہمارے پر حملہ کیا جاتا ہے اس کا جواب ہم فوری طور پہ دیتے ہیں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ کامیاب ہے، وہ اس میں نہیں چوکتے ہیں، فوری طور پہ جہاں سے بمباری ہوتی ہے یا جہاں سے طیارے آسمان پر بمباری کرتے ہیں، فوری طور پر وہاں میزائل حملہ جو وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ٹرمپ نے پچھلے دنوں دھمکی روس کو بھی دی تھی، تو ان کو یہ پتا چل چکا ہے کہ مکمل طور پر یہ روس اور چائنا کوئی نہ کوئی پیچھے سسٹم چلا رہے ہیں؟ لیکن جو ٹیکنالوجی نکلی ہے وہ ان کا مغربی ممالک کا یہی ہے کہ روس نے یا چائنا نے ان کی مدد کی ہے، یا ان کو جو ڈرونز کی ٹیکنالوجی دی گئی ہے وہ، لیکن ایران بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کے پاس خود انہوں نے بہت اس کے اوپر اسٹڈی کیا اور بہت سارے ڈرونز جو ہے تیار کرنے میں وہ خود کامیاب ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے مدد لی ہو بیسیکلی ڈرافٹ وغیرہ کے اندر، یا ان کی پروجیکٹ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، یا ان کی تصویر دینے کے اندر، تو لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر بہت تیزی سے ایران نے خود بھی کام کیا، اور یہ بھی ایک مطلب اخباروں میں آ رہا ہے، چھپ رہا ہے کہ وہاں پہ ہزارہ سائنسدان جو ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی، وہ انہوں نے پیدا کیے ہیں اور جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں پر۔ تو یہ یورپ کو یہ چیز آپ پتہ چل چکی ہے کہ اتنا آسان نہیں ایران کے ساتھ کوئی پنگا شنگا لینا؟ نہیں، ایران نے یورپ نے پہلے بھی کوئی ایسا پنگا نہیں لیا، کیونکہ نیٹو کے ماتحت ہیں ممالک کے، سارے ممالک کے نیٹو کے جھنڈے سے کام کرتے، اس لیے امریکہ نے پابندیاں لگائی تو انہوں نے اس کو فالو کیا، اور بعض ممالک نے انڈائریکٹ تجارت بھی کی ہے ایران کے ساتھ۔ لیکن اب ان جو حالات بن گئے ہیں اور جو کچھ ٹرمپ صاحب نے یورپین نیٹو کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد سے پھر یورپین ممالک اب اس بات پر آ گئے کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ اپنی جو ہے حفاظت کرنی ہے، کسی نیٹو کی محتاجی سے اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہیں۔ اچھا، نیٹو پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اخراجات دیتے ہیں، خاصا فرض کریں یہ نیٹو ختم ہو جاتی ہے یا یورپ جس طرح ان کو پتا چل چکا ہے کہ اپنا بندوبست خود کرنا ہے، تو ایران پہ کل کو امریکہ پابندی تو نہیں لگا سکے گا، اپنے جس کا دل چاہے گا اس سے جا کے پیٹرول لے، ڈیزل لے، بزنس کرے؟ کیا دیکھتے آنے والے دنوں میں؟ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد بہت ساری دنیا کے اندر حالات میں، سیاسی حالات میں تبدیلیاں آئیں گی۔ ایک تو جو امریکہ کا روپ تھا یا امریکہ کو دنیا فالو کرتی تھی، اس کی اہمیت کم ہو جائے گی، تو لوگ امریکہ کو اب وہ لفٹ نہیں کروائیں گے، یا اس طرح امریکہ کے پیچھے چلنے کے لیے دنیا تیار نہیں ہوئی، انڈیپینڈنٹ فیصلے زیادہ کریں گے۔ جیسے یورپی یونین جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ اب اکٹھے ہو کے تو یہ ایک بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر معاملے میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یورپین یونین ایک فیصلہ کرے گا، تو پھر امریکہ کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور یہ جو پابندیاں شمندیاں ایران پہ لگی ہوئی ہیں، اس جنگ کے بعد ان سب کی اہمیت جو آپ دیکھیں ختم ہو جائے گی، یہ سب جو ہے اس قسم کی پابندیاں جو ہے ختم ہو کے رہ جائے گی۔ جی، بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، شور ہم جی ثالثی کریں گے، ہم یہ کریں گے، جو طاقتور لوگ اپنی عوام کو انصاف نہیں آج تک دے سکے۔ آج تک عدل و انصاف کے جنازے نکلتے ہیں، 8 قتل ہو جاتے ہیں، جج خرید لیے جاتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے کہ جو گھر سے کی گئی ہے، اور جو حالات ہمارے اندرونی ہیں جس سے تکلیف سے عوام گزر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو بھی لیول پہ کام ہوتے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی؟ ہمارے الیکشن چوری، سارے چور، کوئی چھوٹا چور، کوئی بڑا چور، کوئی ڈاکو، کوئی قاتل، کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی بندہ بھی پارلیمنٹ میں یا وہاں پہ جہاں کا میں نام نہیں لوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو پاک صاحب نظر نہیں آئے گا۔ لوگ ہمارے اعتماد نہیں کر رہے تو جا کے انٹرنیشنل ہم جی کریں گے، کیا بات ہے یار۔ یہ منہ اور مسور کی دال، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑیں۔
सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ होंगे नदीम भट्ट साहब अमेरिका से। इससे पहले भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं। इंटरनेशनल हालात पे गहरी नज़र है और आप सबके इल्म में है कि इस वक्त जो जंग चल रही है वो काफ़ी ख़तरनाक होती जा रही है। यूएनओ की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। भट्ट साहब से पूछे, भट्ट साहब ये तो जंग रुकने का नाम नहीं ले रही और अब तो अमेरिका के जहाज भी वहां पे गिराए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर गिराए जा रहे हैं, तो क्या देखते हैं आने वाले दिनों? जी सर, मैं आपको, जैसे आपको याद होगा, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है अब, अनलेस के ईरान मुकम्मल शिकस्त खा जाए या उनकी शरायत पे आ जाए। ठीक है, दोनों सूरतों में फिर ये जंग जो है वो बंद भी हो सकती है। टेम्पररी हॉल्ट हो जाए, दरमियानी राह थोड़े अरसे के लिए निकला है तो निकला है, वरना ये है कि जो मकासद हैं, आपको पता है कि मकसद बड़े हैं इनके। मकसद बड़े ये हैं कि मकसद बड़े ये हैं कि आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक ओशो नाम का एक बुद्धिस्ट गुजरा है, 20-25 साल पहले उसकी डेथ हुई। उसकी ही वाज फ्रॉम इंडिया, फिर वो अमेरिका में सेटल हो गया। उसके भक्त वगैरह उसकी वो चल रही थी, पीरी फकीरी जैसे होती है। तो उसकी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी कुछ अर्सा पहले। वो कह रहा था कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ जो है वो यहूदियों के साथ बोला गया है। उनको अमेरिका और बरतानिया के सियासतदानों ने इकट्ठा करके तो वहां भेज दिया जहाँ मुसलमान है और जहाँ पे उनको कह लो कि किस्म का आग और खून का सामना रहेगा। ये उसमें आज से 45-50 दूसरे और भी अकाबरीन है जिन्होंने यही बातें की हुई हैं। ठीक है, तो मकसद ये कहने का है कि उनको भेजा क्यों है। अब ये जो यहूदी रबाइद है वो भी कहते मिलते हैं। आजकल यूट्यूब या सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। वो ये कहते हैं जी कि हमें यहाँ पे इकट्ठा करके जो हमारी मोहब्बत में नहीं लाया गया। ये हमारे साथ इनकी कोई, ये ज्यादातर अमेरिका में जो बैठे हैं ना इवेंजलिस्ट क्रिश्चियन, उन लोगों की कह ले कि ये सारी गेम है, उनका प्लान है। उनका ये है कि जी ये वहां पे जाएंगे, इकट्ठे होंगे, बाइबल की पेशगोइयां पूरी होंगी, तो फिर हमारा मसीहा आएगा। तो वो हमें इसलिए वहां पे इकट्ठा करके ले गए ताकि उनका मसीहा आए और हम यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, तो फिर वो हमें हमारे साथ लड़ाई करे आगे है। तो ये सारी उस चक्कर में हमें यहाँ पे इकट्ठा कर दिया ना। तो बहरहाल उनके अपने भी कह ले शौक थे कि हम भी यहाँ पे इकट्ठे हों। हमारी भी उनके दिल में यह है कि इससे पहले कि कोई बड़ी सूरत बन जाए, कोई बड़ी जंग हमारे सर पे आ जाए, कोई मसीहा आके हमारे ऊपर कोई इस तरह की लड़ाई थोप दे और ये सारे इकट्ठे होके आ जाए, उससे पहले हम ईरान, इराक, जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, खासतौर पर आपको पता है लबनान में, फलस्तीन में, ये शिया कम्युनिटी जिसको ईरान काफी हद तक सपोर्ट करता था, वही ज्यादा इनकी मुखालफत करती थी। बाकी जो है ग्रुप थोड़े छोटे थे वो तो इतना नहीं करते, ज्यादा उनको इधर से ही था। अब ये है कि हम फटाफट जो है ना इस एरिया के साफ करके सबको मलियामेट करते, जो हमारे सामने आ रहा है, फटाफट हमें एक इतनी बड़ी सल्तनत बना लें, एक ग्रेटर इसराइल टाइप की एक चीज बना लें, ठीक है, जिसको फिर कोई कंट्रोल ना कर सके। हाँ समझ, ये तेजियां इस चक्कर में हो रही हैं कि वो टाइम उनको लग रहा है उनको भी के नजदीक है, तो उससे पहले हम अपनी जो है वो जगह पक्की कर लें, इतने मजबूत हो जाए कि सारे करीब के जितने भी हैं जो खतरात हैं जहां से। अब ये प्रॉब्लम ये है कि वही बात के वो अभी मुसलमानों के खिलाफ हैं, कल को वो होंगे कि जो भी मसीहा की बात करेगा, क्रिश्चियन मसीहा की, मुस्लिम मसीहा की, वो सबके खिलाफ जाएंगे। और इनको भी पता है, उनको भी पता है, ये सारी गेमें हो रही हैं। फिर ये होता है कि अंदर से कि कौन पहले कितना इलाका छीन ले, कौन पहले कितना ताकतवर हो जाए। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, तरक्की की है इस चक्कर में, अपने सर्वाइवल के चक्कर में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मजबूत हो जाए। उनके पास उन्होंने टेक्नोलॉजी, आपको पता है ये बहुत सारे सोशल मीडिया भी उधर उनके हाथ में है, बहुत सारे दौलत जो इकट्ठी करने के महकमे कह लें, डिपार्टमेंट्स कह लें, ग्रुप्स कह लें, उनमें भी उनका हाथ है।
तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अब लेकिन ये है कि हर बंदा फंसा हुआ है। वो फंसा क्यों हुआ है कि भाई वही बात कि ये निशानियां पूरी करेंगे तो मसीह आएगा। ये जुल्म, उसके लिए फिर जुल्म ज्यादती भी करना शुरू कर दिया अब उन्होंने कि भाई को मरता है तो मरे, हम अपने मकासद हासिल करें। ये सबसे बड़ी मसला है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप वो किताबें पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ ठीक है, वादे हैं अल्लाह के कि अल्लाह ताला जमीन में वारिस बनाएगा अपना इब्राहिम की औलादों में से। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि आप क्या वाकई इब्राहिम की औलाद हैं, कौन कौन है, तो कई लोग जो है वो मुंह देखते हैं फिर आपका कि भाई वो वाकई कई लोग अब आए हुए हैं नस्लें, इनको पता ही कोई नहीं हम कहाँ से आए हुए हैं। कोई यूरोप से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई इंडिया से आया हुआ है, तो इब्राहिम की औलाद में से तो नहीं है। कोवेनेंट या उनका वादा तो इब्राहिम और उनकी औलाद से ही था। लेकिन यह है कि वो अब ये सारे फंस गए इस चक्कर में कि निकले कैसे। निकले बस यही है कि समझ कोई नहीं आ रही। अब अमेरिका भी जैसे चला तो गया है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही कि समेटे कैसे। एक इज्जत और नाम का भी एक होता है कि हमारा जो एक होता है डंका, वो डंका कैसे बचेगा दुनिया में। वैसे यहाँ पे सॉरी डंका शंका तो मेरा प्रोग्राम इनका जो है वो दुनिया को पता चल गया है। अब वो वाला रोब या वो वाला बलबला नहीं रहेगा जो पहले था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये वही बात के ये चाह रहे हैं कि हम मजीद हमारा जो है ना वो खराब ना हो, इसमें जो थोड़ा बहुत है हम उसको शायद रिकवर कर लें। क्योंकि वही बात है कि अगर इसराइल रीजनल ताकत बन के नहीं उभरता और ईरान बन जाता है, इसका नतीजा यही होगा कि जो भी अरब मालिक भी वो इस चीज को नापसंद करेंगे कि ईरान या शिया कम्युनिटी उस सारे इलाके की वो वहां की चौधरी बन के सामने आ जाए, जो कि अभी तक तो वो बन के आ रहे हैं सामने। तो इस वजह से भी वो सारे मुखालफत कर रहे हैं। अब तो सुना है कि हालात ये बताते कि यूएई भी जो है वो डायरेक्ट होने की तरफ जा रहा है ईरान के साथ, और वहाँ पे पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं वो कि अगर हमें कूदना पड़े जंग में डायरेक्ट तो हम कूद जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको पता है वो कह रहे हैं जी हमारे कर्जे वापस करो, जी तुम ही आके साथ पे नहीं दे रहे तो ठीक है फिर साढ़े पैसे वापस करो। अच्छा यहाँ पे भाट साहब ये बड़ा अहम पॉइंट आपने लिया। इसका मतलब ये है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की या करने का उसने इनके साथ वादा नहीं किया कि मैं जंग में हिस्सा लूंगा, और यही वजह है कि जिसके ऐसे कहा गया कि कटो साढ़े पैसे। नहीं बिल्कुल है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में शायद या उससे पिछले में अर्ज की थी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और इंडिया से इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा है और उसको चाहिए ईरान की बैक चाहिए। पाकिस्तान ईरान के बगैर नहीं लड़ सकता, ईरान पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर लॉन्ग टर्म नहीं लड़ सकता, ये बात पक्की है। ठीक है ना। तो अब वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। देखिए उनके उन्होंने ईरान ने कहा जी ठीक है तो आप 20 जहाज निकाल लें हमारे शेड से, हम आपको इजाजत देते हैं। और पाकिस्तान को आपको पता है वो खबरें आ रही थी, 2 ही जहाज थे उनके पाकिस्तान के, ठीक है, बाकी 18 उन्होंने दूसरे मुल्कों के साथ निकाल ली अपना झंडा लगा के। तो एक गुडविल बनी पाकिस्तान की। तो दे आर ट्राइंग के, और पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है कि भाई ईरान के साथ हमारा दू ना हो। और जाहिर है ये जो मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान के सऊदीया के साथ, इसमें यही है चीजें कि हम आपके डिफेंस में, अगर आपके ऊपर कोई एग्रेशन आएगा तो हम आपको डिफेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये उसमें नहीं है शिकें, जहां तक मुझे पता है कि आप जाके किसी के ऊपर हमला कर देंगे, ठीक है, या आपकी सरजमीन से कोई और हमला कर देगा तो फिर भी हम आएंगे। अच्छा ये पॉइंट आपने एक और लिया। मुझे ये बताइए सर, जो इस वक्त अगर अरब ममालिक सऊदी अरब, दुबई वगैरह, कतर वगैरह इस जंग में शामिल होते हैं तो ईरान का निशाना क्या होगा? ये महल वगैरह उड़ा दिए जाएंगे फिर? ये सारे लिस्ट उनकी भी तैयार होगी सबकी। जैसे इस साइड की तैयार है ना कि हम यूनिवर्सिटियों और वहाँ पे जो बिजली घर हैं या फला जगह हैं वहां पे मारेंगे। अभी वो फुल फ्लज में नहीं हर जगह मार रहे, क्योंकि वही बात है वो चाह रहे हैं कि अभी जो है ना वो सिमट जाए बात, कोई तो तय हो जाए। आपको पता है कि ईरान पाकिस्तान के लीडर ईरान नहीं गए, सॉरी ईरानी लीडर पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ से अपने महफूज ठिकानों से निकल आएंगे ना तो जैसे हमारे पहले लीडर मार दिए गए हैं इस तरह हमें डर है कि हम भी ना। लेकिन तो, सर यहाँ पाकिस्तान का तो ईरान ने कहा कि हमारे कहने पे तो ये मीटिंग ही नहीं हुई, और अब तो उन्होंने पाकिस्तान पे बिल्कुल इत्मीनान करना छोड़ दिया। वो कहते हैं आपका झुकाव अमेरिका की तरफ है।
وہ پاکستان کی طرف سے بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ جی اسرائیل پلاننگ کر رہا ہے کہ یہ اپنے وہ محفوظ ٹھکانوں سے باہر آئیں گے اور پاکستان کے سرزمین پر آئیں گے یا راستے میں آئیں گے تو ہم ان کو مار دیں گے. تو یہ دیکھیں کتنی خطرناک سچویشن ہے. اور پاکستان نے کوشش کی ہے, گڈ ول دکھائی ہے, وچ از گڈ فار دیم, وہ دنیا میں تھوڑا بہت چلے. لیکن یہ ہے کہ ایران کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ, اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو روکا ہے کہ بھائی آپ نے پہلے جو بھی لیڈر ہے سارے آپ نے مار دیے ہیں, اب ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں, آپ نے ان کو نہیں چھیڑنا, ان کو نہیں کچھ کہنا, کیونکہ وہی بات کہ امریکہ سیریسلی ٹرائی کر رہا ہے اندر کھاتے کہ درمیانی کو راہ نکلے. اچھا, ایک خبر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہے اسرائیل کے. اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اسرائیل تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ایران کے لیے, لیکن اینڈ پہ یہی ہوگا کہ ایٹمی جنگ کی طرف جائیں گے. وہاں پہ چائنا اور روس نے بھی دھمکی دی اسرائیل کو کہ اگر ایسا راستہ اختیار کیا تو آپ کو نقشے سے مٹا دیا جائے گا. سر, ایک پائلٹ وہاں پہ گر گیا, پھر اب جو سمجھ آ رہی ہے کہ پائلٹ ایرانیوں کے پاس ہے, اور ٹرمپ کا یہ بیان بھی چل رہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایرانی جہاز گرا رہے ہیں, ایران اکیلا ہی لگا ہوا ہے یا کوئی اور بھی ساتھ لگا ہوا ہے؟ سر جی, یہ خبریں لیک ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ پچھلے کچھ سالوں میں 3-4 سال 2021 یا 22 کے بعد یہ عرب ملکوں میں نا جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے اس میں چائنیز کمپنی کو بہت زیادہ پینیٹریشن ملی ہے. اور اس بات پہ بھی جو ہے نا وہ امریکہ خفا ہو رہا ہے عرب ملکوں سے کہ آپ لوگوں نے چائنیز کمپنی کو اپنے جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے, سیٹلائٹ ہے, فون کمپنیز ہیں, ان میں بہت زیادہ آپ نے جو دی ہے نا, اس وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں لیک ہو رہی. اور وہ آگے پھر وہ چائنا پاس کر رہا ہے اس کو, ایران کو, اور سمجھ رہے کہ ہماری کیا پلاننگ ہے. ہر چیز جو ہم پلان کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے لیک ہو رہی ہے. اس کی ساری نہ صحیح لیکن موٹی موٹی چیزیں لیک ہو رہی ہیں, اور وہ ایران کو نشانے بازی میں, اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے پہلے سے, وہ تیاری پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے جہاز آ رہے ہیں, ہم حملہ کر رہے ہیں, یہ چیزیں وہ. تو یہ اندر کی خبریں یہ بھی آ رہی باہر. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ خالی راہ ہے, ایران نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو ایران کے تیل کا بڑا خریدار جو ہے وہ چائنا رہا ہے, اور ابھی تک بھی ہے. انہوں نے تو چائنیز یوان میں کہا ہے کہ ہمیں کرنسی میں آپ کریں ڈیل ہمارے ساتھ, جس نے بھی کرنی ہے تو تیل لے لیں جتنا مرضی. تو وہ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں سپورٹ, اور ظاہر ہے چائنا کو پتا ہے کہ ایران ایک جو ہے نا وہ ایک سب اسٹینڈ لیا ہوا ہے, تو اس کو جتنی بھی ہو سکتا ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں معلومات کے ذریعے بھی. اور آپ کو اچھا, ایک بات آپ نے شروع میں بٹ صاحب کہی تھی شروع میں ہے کہ شکست مان لے. ایران تو کبھی بھی شکست نہیں مانے گا. وہ اگر امریکہ نہیں مان رہا تو ایران بھی نہیں مان رہا. تو پھر آپ کیا دیکھتی ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے, یہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں, یہ سارا جو کچھ بھی چل رہا ہے, لوگوں کی چیخیں نکلتی رہیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے تو آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ معاملہ اب چل تو چل ہے, اس میں پیچھے ہٹنے کے لیے کسی کے پاس بھی کوئی جواز نہیں بن رہا. کچھ لوگ مثلا امریکہ پھر بھی شاید, ایران پھر بھی شاید, پاکستان یا اس طرح کے ممالک عرب ملک بھی یہ چاہیں گے کہیں نہ کہیں جا کے فل اسٹاپ لگے, یا ایٹ لیسٹ خامہ ہی لگ جائے تھوڑی دیر کے لیے. وہ اب دیکھیں نا, اب امریکہ نے کیا آفر پچھلے کچھ 10 دن کے لیے ہم ہالٹ کر رہے ہیں, ہم اتنے دنوں ابھی بھی کہہ رہے 2 دن کے لیے بند کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے, وہ کر دیتے. 40 گھنٹے کے لیے آپ بند کرتے ہیں, ہم اپنے جہاز اور پائلٹ وغیرہ کو تلاش کر رہے ہیں, آپ کوئی حملہ نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ وہی بات کہ امریکہ فل فلائی تیاری سے نہیں گیا تھا, وہ تو گیا تھا ٹیمپرری. اچھا سر, کئی جنرل فارغ کر دیے گئے, کئی بندے آپ کے وہاں امریکہ میں فارغ کر دیے گئے, تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ مطمئن نہیں ہے جنگ سے. بالکل یہی بات ہے, کیونکہ وہ پوری تیاری سے, پورے دل سے وہ لڑائی میں گیا ہی نہیں. اس کا یہی تھا کہ ہم دور بیٹھ کے ہی ماریں گے. 2-4 دن کے میں, جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا 5 دن کی لڑائی میں, یا سوری شاید 10-12 دن رہی تھی وہ, تو پچھلے سال, تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ امریکہ نے دور سے رہ کے کچھ نشانے شانے ڈالے, کچھ انہوں نے مارے, کچھ انہوں نے مارے, تو درمیانی راہ نکال کے تو انہوں نے فارغ کر دیا. اب بھی یہی پلان تھا کچھ اس طرح کا, لیکن یہ پلان یہی گڑبڑ ہوئی نا کہ امریکہ کو گلا ہے اسرائیل سے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ صحیح نہیں کیا. ہم نے تو پلان کیا تھا اتنا, آپ نے ہمیں بتایا تھا اتنا, آپ جا کے ان کے بندے مار دیتے ہیں, آپ وہاں پہ حملہ کر دیا.
وہاں پہ حملہ کر دیا. وہ اسرائیل کہتا ہے جی کہ دیکھیں جی ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے, اگر ایران کو ہم نہ کریں تو یہ کل کو چودھری بن جائے گا, تو ہمارا تو وہ امیج ختم ہو گیا نا پورے ایریا میں. تو یہ وہ اپنے امیج کی جو ہے نا اس کے چکر میں, اپنے ڈنکے کے چکر میں اب یہ ساری جو ہے نا وہ ڈھول بجا رہے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ لڑائی جو ہے نا ایکچولی کوئی بھی نہیں چاہتا سوائے شاید اسرائیل کے, کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ لڑائی کسی طرف ختم ہو اور ایران سرنڈر کرے اور اس پوزیشن میں آ جائے کہ کل کو 10 سال 15 سال جو ہے نا وہ سر نہ اٹھا سکے. یہ جو ہے نا یہی نقطے پہ بات چل رہی ہے کہ ہم اس کو اتنا نقصان پہنچا دیں کہ وہ آگے سے جو ہے نا وہ اٹیک نہ کر سکے بعد میں اسرائیل کو, یا اس علاقے کی چدراہٹ اس سے ختم ہو جائے. ابھی ایک چیز اور میں آپ کو مختصر کیجیے گا ذرا, مختصر. جی جی ہاں, مختصر یہی ہے کہ پچھلے اپنے سوال بھی کیا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی ہے. بالکل اس طرف یہ ہے کہ پاکستان اگر درمیانی راہ لیتا ہے تو اس کے اوپر ہر طرف سے پریشر آ رہے ہیں اور مزید آئیں گے. اب ان کو فوری طور پہ یہی کرنا ہوگا کہ اپنے سروائیول کی بھوکی موڈ میں جانا پڑے گا, اپنے اندر کے اختلافات سب سیاسی جماعتوں سب کو ختم کر کے. اب ہو سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا بھاٹ صاحب, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہم نے اپنا ملک آدھا دے دیا تھا, ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. یہ تو آپ وہ بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جیسے فرعون جیسے بادشاہ کو بھی یوسف کی ضرورت پڑ گئی تھی. میں کہتا جی وہ پڑ گئی, اب کوئی چکر نہیں, وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. یہ آپ کو بتائیے جو ٹولہ وہاں پہ جنہوں نے تو پھر جو ہے نا پھر تمادم اندر بھی باہر بھی. ہاں بس یہ بات آپ نے آخر پہ ٹھیک کہہ دی ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور بھی پروگرام آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. نا جی پائلٹ اس وقت جی ایران کے پاس ہے, اور ایران جو ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. نا جی یورپ میں جو لوگ سیاسی پناہ کی یہاں پہ درخواستیں دیتے ہیں, ایک رپورٹ میری نظر سے گزری, میں نے سوچا کیوں نہ اپنے جو بھی دیکھنے والے ان کو پتا ہونا چاہیے. اگر جرمنی سے شروع کریں تو یہاں پہ پچھلے سال میں یا آج سال کے جو 2-3 مہینے گزرے ہزاروں لوگوں کو واپس بھیجا گیا, اور اتنی بڑی تعداد میں وہ بتاتے ہیں پہلے کبھی بھی لوگوں کو واپس نہیں بھیجا گیا. کچھ ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی, لوگوں کو پکڑ کے باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ پہ لے کے جاتے, پہلے اکٹھے کرتے ایک جگہ پہ, ایئرپورٹ پہ پولیس کی باقاعدہ طور پر کافی بڑی نفری ساتھ, اور کئی جگہ ایسے کیس بھی دیکھنے میں آئے جو کرمنل ہیں ان کو ہتھکڑی لگا کے بھی جہاز تک پہنچایا جاتا. ہو سکتا ہے جہاز میں بھی ہتھکڑی لگی ہو, یہ ہماری نظر سے نہیں گزری. لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جرمنی میں آپ جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کا مستقبل بہت زیادہ خطرے میں ہے. اسی طرح اور بھی یورپ کے ممالک ہیں, وہاں سے بھی اسی طرح کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں. اٹلی ہے, اسپین ہے, یہ دوسرے ممالک ہیں, وہاں پہ ٹھیک ہے نرمی ہے, لوگوں کو ویزے مل رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ جو سیاسی پناہ ہمارے نزدیک ہے صرف پاکستانی آتے ہیں, لیکن پاکستانی تو صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن بڑی تعداد میں ترکی ہیں, البانین ہیں, افریقن ہیں, یہ آپ کے دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں جو یہاں پہ آ کے سیاسی پناہ لیتے ہیں, افغانستان کے لوگ بھی ہیں, اور ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے. اسی طرح جو پاکستانی ہے ان کے متعلق پرسوں میرے لیے بھی حیرانگی کی بات تھی کہ جو لوگ بھی اپنے کیس کی پیروی نہیں کرتے, چاہے وہ کسی بھی بیس پہ انہوں نے یہاں پہ سیاسی پناہ لی ہوئی یا مذہبی طور پہ یا سیاسی طور پہ, ان کے کیس بھی یہاں پہ بڑی جلدی جو ہے آپ جو اطلاع مل رہی ہے کہ کئی ایسے کیس ہے جو خارج کر دیے. پھر وہ اپیل کا حق ہوتا ہے, لیکن اس میں کمزوری جو دیکھی گئی ہے وہ تیاری نہیں ہوتی. لوگ جو ہے وہ مکمل تیاری کے ساتھ عدالت میں نہیں جاتے. اس پر جو بھی ہمارے پروگرام دیکھنے والے ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جس وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں, جس وجہ سے آپ نے یہاں پہ سیاسی پناہ لی ہے, آپ کو اس کی مکمل معلومات ہونی چاہیے. فرض کرے پاکستان سے اب تو اتنے لوگ نہیں آ رہے, لیکن کہیں بھی آپ دیکھیں تو احمدی آپ کو ملیں گے, یورپ میں, کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, ہر جگہ پہ. لیکن انگلینڈ یا جرمنی یہاں پہ وہ آپ سے ایسے سوالات کرتے ہیں جو آپ کی جماعت کے بارے میں, جماعت کی ہسٹری کے بارے میں بھی سوالات ہوتے ہیں, اور بھی کوئی بھی وہ سوال کر سکتے ہیں.
تو آپ نے جب بھی اپنا اسائلم کیس سے یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی ڈالنا ہے تو وہاں آپ کو اپنے تیاری کی طرف اپنی کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے قوانین تو موجود ہیں، مگر یہ عدالتیں یہ بھی چیک کرتی ہے کہ اگر وہاں پہ قوانین موجود ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کیا قوانین ہے، ان کو پتہ ہے کہ جن کی آپ پیروی کرتے ہیں ان کے متعلق جب سوال کیے جائے تو پتہ ہے اس چیز کا۔ اور اس کے ذریعے بلوچستان سے لوگ آتے ہیں، وہ کیس کرواتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ بلوچستان میں پرابلم ہے، وہ ان کے لیے سوالات ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے زیادہ سوالات ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ ذاتی مسائل ہے زیادہ، لیکن یہ جو ہے یہ احمدیوں کے کیس جو ہے سیاسی پناہ کے، یہ وہاں پہ قوانین موجود ہے پاکستان میں، اور اس قوانین کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایک حیرانگی کی بات ہے یہ آج آپ کو میں بتاؤں گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، علماء صبح سے شام تک ختم نبوت کے نعرے لگاتے، اور انگلینڈ میں اور کئی ملکوں میں یہ سننے والی بات ہے، ایسے سب سے زیادہ سیاسی پناہ کے پاکستانیوں کیس ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم جنس کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں اس کی اجازت ہے۔ ہمارے یہ اسلامی لوگ جو ہے اس حد تک گزر جاتے ہیں، وہ رہتے یا نہیں رہتے لیکن غلط بیانی کر کے اپنے اسائلم کیس ڈال دیتے ہیں۔ انگلینڈ میں اس طرح کے بڑی تعداد میں کیس ہیں، اور بتایا جا رہا ہے جو رپورٹ سامنے آئی کہ اس رپورٹ نے حیران کر دیا۔ اب یہ اسلامی ملک میں پلے بڑے، اور یہ لوگ یہاں آ کے تو کہتے جی ہم نے آپس میں شادی کرنی ہے، اور وہاں پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے، وہاں کے قوانین اجازت نہیں دیتے۔ گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے جب انکوائری کرتی ہے وہ تو بعد کی پرابلم ہے، لیکن لوگ جو ہے جو اسلامی گھروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس حد تک گر جاتے ہیں یہاں پہ آ کے برٹش پاسپورٹ یا جرمن پاسپورٹ یا سیاسی پناہ تاکہ ان کی منظور ہو جائے کہ وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آج کے حالات میں ہمارا جو سسٹم ہے کہ وہ امریکن نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی اپنی ماں کو بھیج دیتے ہیں ڈالروں کے لیے، وہی حالات ہوئے ہیں یہاں۔ ناظرین، ایک اور یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا اس وقت خاص کر جرمنی، انگلینڈ یا کسی بھی یورپ کے ملک میں، وہ کرمنل جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ سر درد یہاں پہ بنے، اور ان کے لیے کوئی یہ رعایت نہیں دینا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی صورت ان کو واپس بھیجا جائے، اور اس پر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، کبھی افغانستان کے لوگ پکڑ کے واپس بھیجے جا رہے ہیں۔ ابھی جو شام کے لوگ ہیں ان میں کھلبلی مچی ہوئی، 8 لاکھ لوگ جرمنی سے واپس بھیجنے کا 3 سال میں پروگرام بن چکا ہے، لیکن میرا نہیں خیال اتنی بڑی تعداد میں یہ واپس بھیج سکیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ والا اس میں سے 2-4 لاکھ تو جائیں گی۔ اور جیسے ہی شام کی طرف سے گرین سگنل ہوگا، ایک اور میٹنگ ہوگی، اس کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ کام نہیں کرتے جرمنی میں 1 جولائی سے قوانین یہاں پہ چینج ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی سختی ہوگی، یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن نئے آنے والوں کو پتہ چل جائے، اور اس لیے ابھی سے اپنا کام شام شروع کر لو، کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈنا شروع کر لے۔ یہاں پہ مختلف کام مل جاتے ہیں، جرمنی میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح انگلینڈ میں بھی یہی حالات ہے، وہاں بھی جاب سینٹر والے بلاتے رہتے ہیں جو لوگ کام نہیں کرتے، اور انہوں نے پرائیویٹ کمپنیاں ان کو آگے یہ کام دیا ہوا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی دن جب جیل چاہتا ہے وہ کہتے جی آ جاؤ، آپ نہیں جاتے تو وہ پھر ظاہر ہے چابی گھما دیں گے، وہ پیسے نہیں ملنے سرے سے اپلیکیشن ڈالنی پڑے۔ تو جو غیر ملکی ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کیسے سیٹ ہو سکتے ہیں، کس طرح یہاں پہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں سامنے آتی ہے کہ اگر ہم کام پہ جائیں گے تو 1500 یورو ملے گا، فرض کریے 1500 پاؤنڈ ملے گا، کام نہیں کریں گے تو 2000 پاؤنڈ ملے گا۔ یہ مائنڈ چینج کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ کل کو آپ نے جب یہاں پہ یورپ کے کسی ملک میں بھی نیشنلٹی لینی ہے تو وہاں پہ آپ کو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ ثابت کرنی پڑیں گی کہ آپ نے یہاں پہ کام کیا یا نہیں کیا، اور اگر آپ ثابت نہیں کر پاتے پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ بینیفٹ
والے کو آپ اپنے گھر میں دیکھ لے گا، 4 بندے فارغ بیٹھے ہوں اور آپ کے اوپر بوجھ ہو تو آپ کتنے دن برداشت کریں؟ ایک بندہ بھی بیٹھا ہو تو ماں باپ کب تک دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کام پہ جائے گا تو پھر ہی کوئی حالات ٹھیک ہوں گے. اسی طرح یہ ملک کے بھی حالات اسی طرح ہی ہے. میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو بتا. دوسرے ہمارے دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے مطابق ہم نہیں چلتے. نہ جی، یہاں پہ یورپ میں میڈیکل جو سسٹم ہے ایک زبردست سسٹم ہے. انگلینڈ میں بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے NHS، سب لوگ جو انگلینڈ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ 60 سال کے بعد میڈیسن بھی فری ہے. اگر آپ کو شوگر یا کوئی اور مختلف 5-6 قسم کی بیماریاں انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو دوائی بالکل میڈیسن فری ہو جاتی ہے. مگر یہاں جرمنی میں ان کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور قریب کچھ نہ کچھ یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں کہ ایک لمٹ تک آپ میڈیسن سال میں حاصل کر سکتے ہیں. اگر اس لمٹ سے اوپر جائیں گے تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں. اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر بیگم کام نہیں کر رہی، میاں کام کر رہا ہے، کوئی تبدیلی کے متعلق سوچا جا رہا ہے، غور و فکر کیا جا رہا ہے، ان قریب جیسے ہی یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئے گی آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ اب اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید جرمنی میں کام نہیں ملتا، لیکن یہ باہر سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. کام سارے کر رہے ہوتے ہیں. روزانہ 100 لاکھ کے کسٹم والوں کے چھاپے پڑتے ہیں. وہاں پہ جو پکڑے جاتے ہیں وہ زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں جنہوں نے میلڈنگ نہیں کرائی کام کی، رجسٹریشن نہیں کرائی کام کی، اور پولیس پکڑ لیتی ہے اور پھر ٹھیک ٹھاک وہ مسائل بن جاتے. ایک اور چیز جو یہاں خاص کر جرمنی میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ لوگ اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے کہ جرمن زبان جو ہے وہ کہتے ہیں جی کسی طرح ایسے ہی ہو جائے 2 نمبر جس کو ہم کہہ سکتے. مگر یہاں پہ ایسے کیس پکڑے گئے ہیں، اس لیے کوئی ایسی حرکت نہ کریں آن لائن یا یہ وہ. بڑے لوگ یہ اپنے اشتہار دیتے ہیں کہ ہم اتنی جلدی پاس کرا دیں گے. وہی اسکول پکڑے جو گورنمنٹ نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہوا کہ ان اسکولوں میں آپ جائیں گے تو آپ کے جو بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ ایکسیپٹ کیے جائیں گے. اس طرح بڑی توجہ دے. 2 نمبر زندگی کی ہمیں پاکستان میں عادت پڑی ہوئی ہے اور شارٹ کٹ، اس سے نکلنے میں ابھی میرا حل جو موجودہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ تو بڑا مشکل کام. نئی نسل جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. نئی نسل جرمنی میں بھی ترقی کر رہی ہے، پراپرٹی بزنس اور بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں. اچھا جی، یورپ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے دبئی میں پراپرٹیاں خریدی تھی. پیسے جیسے کے بھی ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے وائٹ ہو جاتے ہیں. ان کا بھی بیڑا گرک اس وقت ہوا ہوا ہے اور 60 سے 70% بزنس جو ہے وہاں وہ پراپرٹی کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور لوگوں کے بڑی تعداد ایسی ہے جن کا پیسہ ڈوب گیا ہے. مگر اب کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کو حوصلے دے رہے ہیں. کچھ لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہاں سے نکالے تھے پیسے اور وہاں پہ بیڑا گرک ہو گیا. اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دبئی میں پیسے لے کے جائیں گے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. لوگ تو بڑا اسے محفوظ سمجھ رہے تھے. پتہ کوئی نہیں اگلے وقت میں کیا کسی ملک پہ بھی اس طرح کا بھی اٹیک ہو جائے. تو یہ یورپ کی کچھ خبریں تھی، آپ تک پہنچانی بہت ضروری تھی. اور ہمارے پاس وہ ویڈیو ہی موجود ہے جس طرح وہ لوگوں کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ. مگر کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتے. چینل کو بڑا سبسکرائب کرنا.